بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ 4 لوگوں کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا۔ وہ بدقسمت 4 لوگ کون سے ہیں؟ آئیے چلتے ہیں، ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں بھی کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہرگز بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزہ دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ میرے پیارے ناظرین اکرامی، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کو عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس لیے مسلمان رمضان المبارک میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ مزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کیا کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، یہی سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں سے روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کے روزے قبول نہیں کیے جائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کا روزہ رکھ کر سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم کے ساتھ نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی شہر کا دروازہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہوگا، سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک سورہ روم آیت نمبر 21، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی گئی ہیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ یوں بیان کیا جاتا ہے، مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کے غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو مال کی سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کی ہر ضروریات کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت
اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہو، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہو، اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی کافی اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں ذکر ہے، جس میں ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نافرمان اولاد کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت و برکت سے بہت دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنی والدین کو خوش کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کے بدلے اس فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنایا۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال رکھے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا روزہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا اس کا نافرمان ہے، تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو تم پر حکومت والے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام امیر جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازم قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارک کے آخری حصے میں یوں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا کہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبت لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر کے اپنے بخشش کے حقدار بن سکیں۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم کو اپنے آپ پر غور کرنی چاہیے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے دل سے توبہ کر لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قبول و منظور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔